خالہ بولی، میں تم کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، میں تم کو اپنا بھانجا سمجھتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا تم میں شیطان آ چکا ہے۔ خبردار، آج کے بعد مجھ سے کبھی بات کرنے کی کوشش کی۔ میں خالہ کو اتنے غصے میں دیکھ کر ڈر بھی گیا اور پریشان بھی بہت ہوا، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ خالہ مجھے گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ میں وہاں ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اتنا زیادہ موسم نہیں تھا، لیکن پھر بھی سردی تو تھی، لیکن میرا سارا جسم پسینے میں ڈوب گیا۔ میں ڈر بھی گیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اگر خالہ نے کسی کو بتا دیا تو اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا اور اندر جانے کو میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ میں نے خالہ کو دیکھ لیا تھا کہ وہ اپنے روم میں جا چکی ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنے کمرے میں جانے سے گھبرا رہا تھا۔ اور دوسرا، خالہ کے رویے سے میں کافی پریشان تھا کہ خالہ نے ایسا کیوں کیا۔ چند لمحے پہلے تک میں کتنا خوش تھا کہ خالہ میری جان بن چکی تھیں۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کاش ایسا ہوا ہی نہ ہوتا، میں خالہ سے فری ہی نہ ہوا ہوتا۔ کبھی اپنے آپ کو کوستا، کبھی خالہ پر غصہ آتا، لیکن سب سے زیادہ جو فیلنگ تھی وہ یہ تھی کہ اب کیا ہوگا۔ کبھی مجھے اپنی بے عزتی کا بھی احساس ہوتا کہ خالہ آرام سے بھی تو منع کر سکتی تھیں۔ پھر خیال آتا کہ خود تو میرے ساتھ چمٹ رہی تھیں، اگر میں نے کچھ کر دیا تو غصہ ہو گئی۔ میں سوچوں میں ہی گم کافی دیر تک باہر کھڑے رہا۔ کبھی خیال آتا کہ ابھی خالہ آ جائیں گی باہر، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ پھر میں بوجھل قدموں کے ساتھ برآمدے میں آیا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور چارپائی پر لیٹ گیا اور پوری رات سوچوں میں ہی گزر گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ کبھی خود کو مجرم سمجھتا اور سوچتا کہ خالہ صبح سب کو بتا دیں گی تو پھر کیا ہوگا۔ کبھی میں سوچتا اگر اس نے بتایا کسی کو تو میں ان پر الزام لگا دوں گا اور کہوں گا مجھے انہوں نے خود باہر بلایا تھا اور چھت پہ بھی خود آئی تھیں۔ کبھی سوچتا کہ خالہ ایسا نہیں کریں گی، وہ کسی کو نہیں بتائیں گی، مجھ سے ان کو بھی کافی چاہت ہے۔ کبھی سوچتا کہ وہ کل مجھ کو خود منائیں گی۔ انہی سوچوں میں صبح ہو گئی۔ میں ساری رات نہیں سویا۔ جیسے ہی مجھے اندازہ ہوا باہر 8 ہوئی ہے کسی کے جاگنے کی، میں نے اپنے منہ پر رضائی لے لی اور سوتا بن گیا۔ کافی دیر میں منہ پر رضائی لے کے لیٹا رہا، پھر میں اٹھا اور باہر کے لیے نکلا۔ دروازے پر کھڑے ہو کے میں نے باہر کا جائزہ لے لیا کہ خالہ تو نہیں ہیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نہیں ہیں تو میں واش روم میں چلا گیا۔ مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ واش روم سے نہا کر واپس آ گیا تو خالہ سامنے ہی چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ ان کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور چینج کر کے باہر دیکھا، خالہ بیٹھی تھیں۔ میں پھر چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی ان کا سامنا کرنے کی۔ آخر میں اس رزلٹ پر پہنچا کہ میں ان کا سامنا ہی نہیں کروں گا۔ اب سوال یہ تھا کہ گھر میں رہتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد میں نے سوچ لیا کہ آج کا بہانہ تو یہی ہے کہ میں شہر چلا جاتا ہوں اپنی کلاس کا کورس لینے، اور اس کے ساتھ آج کا دن جو مجھ پہ بھاری ہے وہ گزر جائے گا، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں بار بار اپنے کمرے کے دروازے سے باہر دیکھتا رہا، لیکن خالہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر خالہ وہاں سے اٹھیں، میں پیچھے ہٹ گیا اور نظر اسی طرف رکھی۔ خالہ باتھ روم کی طرف چلی آئیں۔ میں جلدی سے باہر آیا اور ایک کپ چائے پی ٹھنڈی کر کے، اور امی سے کہا کہ مجھے جلدی سے پیسے دیں، میں نے اپنی کتابیں لینے جانا ہے۔ امی پوچھنے لگیں کہ رات تو تمہارے جانے کا پروگرام نہیں تھا، اب اچانک کیسے بن گیا؟ میں نے کہا مجھے یاد نہیں رہا آپ کو بتانا۔ امی نے کہا ناشتہ تو کر لو، لیکن میں نے کہا میرا دوست انتظار کر رہا ہوگا، بہت دیر ہو گئی ہے، آپ پیسے دیں۔ مجھے بہت بے چینی تھی کہ خالہ کے نکلنے سے پہلے ہی گھر سے نکل جاؤں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ خالہ واش روم سے باہر آ کر پیچھے چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ میں ان کے آگے کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا تھا وہ آ چکی ہیں۔ تب امی نے کہا ندیم تمہاری آنکھیں کیوں لال اور سوجی ہوئی ہیں؟
کیا رات کو سونے نہیں اور طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی میں ٹھیک ہوں اور رات کو سویا بھی ہوں، میری آنکھوں میں نہاتے ہوئے صابن چلا گیا تھا۔ میں نے امی کو دوبارہ پیسوں کا کہا۔ امی کچن میں چلی گئیں پیسے لینے، میں وہیں کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں پیچھے مڑا مجھے دھچکا لگا، کیونکہ میرے پیچھے ہی چارپائی پہ خالہ بیٹھی تھیں۔ وہ چپ چاپ اور گمسم بیٹھی تھیں، نظر نیچے تھی۔ میں نے جب دیکھا ان کی نظریں نیچے ہیں، میں نے ان کو بغور دیکھا اور پھر ان کی طرف کمر کر کے کھڑا ہو گیا اور چپکے سے وہاں سے نکل کر کمرے میں آ گیا، اور کمرے سے ہی میں نے امی سے پیسے لیے اور ان کو خدا حافظ کر کے تیز قدم اٹھاتا ہوا میں دروازے کی طرف چلنے لگا۔ اور جب میں نے باہر والے دروازے پر پہنچا تو دروازہ کھول کے باہر گلی میں قدم رکھ کے دروازہ بند کرنے لگا، اور میری نظر خالہ پر پڑی۔ وہ مجھ کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ ایک لمحے کو میں نے ان کو دیکھا اور باہر آ گیا۔ گھر سے باہر آ کر میں نے روڈ پر آیا اور بس کا انتظار کرنے لگا۔ بس آئی، میں اس میں بیٹھ کر شہر آ گیا، اور وہاں پہلے تو میں آوارہ گردی کرتا رہا، پھر کتابیں لیں، پھر کچھ کتابیں مل گئیں اور ان کو لے کر ادھر ادھر گھومتا رہا اور وقت گزارتا رہا، لیکن وقت گزر نہیں رہا تھا۔ پھر آ کے انتظار گاہ میں بیٹھ گیا اور بس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بس آ گئی، لیکن جیسے ہی میں نے ٹائم دیکھا تو ابھی 2 بجے تھے۔ میں پھر وہیں پر بیٹھ گیا اور بس میں نہ بیٹھا کہ اتنی جلدی گھر کیسے جاؤں۔ میرا کوئی دوست بھی نہیں تھا جس کے پاس چلا جاتا۔ ٹائم پاس کے لیے آج کا دن ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں ویٹنگ روم میں بیٹھا سوچتا رہا کہ کیا کروں، کیسے سارے معاملے کو ہینڈل کروں۔ اچانک ایک انجانا سا خوف میرے اندر سما گیا کہ اگر خالہ نے گھر میں بتا دیا ہوا تب کیا ہوگا۔ میں پریشانی کے عالم میں وہاں بیٹھا رہا کہ انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اور آخری بس آ گئی۔ میں بھی اس میں بیٹھ گیا اور کافی اندھیرا ہو گیا جب میں سوچوں کے سمیت اپنے گاؤں والی سڑک پہ اترا اور گھبراہٹ، ڈر اور پریشانی میں قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ عشق کا بھوت میرے سر سے اتر چکا تھا۔ میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا، دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا اور میں اندر آ گیا۔ جیسے ہی میں اندر آیا سب وہیں صحن میں بیٹھے تھے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔